وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء۔ چھاپ پڑے کہ واقعی عاشق تو یہ ہے، زور سے بولو۔ ورنہ کتنے سارے لوگوں کو دیکھ نماز پڑھے کو ایک ہی بات کے موثر برکت تو برکت کو آئی برکت ہی کوئی صبح صبح چڑیاں کمیڑیاں اٹھ جائے لیکن یہ موٹا موٹا کمیڑا کو سوتے ہی رہے 8 بجے 9 بجے 10 بجے اٹھے اور گاڑی لے نکلے، پیچھے لکھا ہوا گاڑی کے ماں کی دعا۔ واہ، ماں نے دعا کری تھی کہ 8 بجے اٹھی جائے۔ ارے خدا کے بندو، آپ جلدی اٹھیے، نماز فجر کا اہتمام کیجیے۔ عاشقوں کی دنیا الگ ہے، زور سے بولو۔ رات کو ہی تیاری کر کے سو گے مجھے فجر میں اٹھنا ہے، اور اٹھ باندھ کمر کیا کرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں وہاں صاحب کہ پیسہ وغیرہ ابھی تو بنے لیکن جھاڑو کٹا ہے، دیکھو میرے جیب بٹے نہیں لگا کہ نہیں تو میں تو پے ٹی ایم کرتا ہوں، میں تو فون پے کرتا ہوں، تو رونگ نمبر لگاتا ہوں۔ پیسہ آوے جاوے کٹے کو جاوے، برکتیں ختم ہو گئی۔ اگر چاہتے ہو کہ برکتیں ہوں، رحمتیں ہوں، تو یاد رکھو خالی پیسوں سے کام نہیں چلے گا۔ لوگ کہہ رہے موسیٰ پیسہ کا نہیں ہے، اللہ کو دیو سب کچھ سکون نہیں ہے، تو سکون کوئی گھنٹہ کر کے ٹھیلے میں تھوڑی سکون اگر چاہیے نا تو رب نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملے۔ اور تو کو بھی چاہیے کہ جلدی سے اٹھے نماز فجر میں، اور ماشاءاللہ اپنے گھروں میں روشنی کرو، چراغاں کرو، نمازوں کا اہتمام کرو، تاکہ پتہ چلے کہ کسی نبی کے دیوانے کا وقت۔ بعض عورتیں تو آج کل اپنے دنیا پر شک بھی کرنے لگ گئی کہ ماں صاحب کو حلال کھولو روپے کا کیم دے کی نہیں، ایک کمائی نہیں ہو رہی ہے، کئی نوٹ بندی ہو گئی اور کورونا وغیرہ کی مار سے کئی فیکٹریاں بند ہو گئی، دھندے بند ہو گئے، تو آپ فالتو شک مت کرو، یہ کمائی کم ہو رہی۔ تم کو تو یہ کہنا چاہیے عورتوں کو تو کہ شام کو جب شوہر گھر پہ آئے تو کہنا چاہیے پہلے میں 10,000 کا سوٹ پہنتی تھی نا، آپ ٹینشن مت لو، میں 1,000 کا بھی سوٹ پہن لوں گی، تم جلدی گھر آ جائے گا۔ زور سے حقیقت اگر ایسا ماحول ہو جائے، بلکہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی کہہ کے رکھو شام کو پاپا آئے تو کہنا چیز کم لایا کرو لیکن گھر جلدی آیا کرو۔ زور سے لیکن یہاں تو یہ بات تو کہے کون اور کہے ارے تو پیسہ کا کن دے پیسہ کا کن دے، یہ تو میرے سے محبت ہی نہیں کرتا، تو پیسہ نہیں دیتے کہ تیرے سے محبت ہی نہیں، محبت تو شاہجہاں سے زیادہ کرتا ہے، ٹھیک ہے پودی نہ کونے ورنہ تاج میں کوئی گھڑوں کر دیتا۔ ایسا نہیں ہے کہ محبت نہیں کرتا، یاد رکھیے محبت تو کرتے ہی ہے، لیکن غلط جو ہے اپنے شوہر پر آپ الزام نہ لگائیں، بلکہ آقا نے ہمیں تعلیم دی، اے بیٹا مولوی صاحب موٹوڑا پوچھ لو، ظن المؤمنین خیرا، مومن کے ساتھ اچھا گمان کرو۔ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ کیوں نہیں بعض ظن اسمن، بعض گمان بھی گناہ ہوتے ہیں، اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ماشاءاللہ اپنے گھروں میں محبتیں پیدا کیجیے۔ پہلے لوگیاں ماشاءاللہ حقیقت میں اتنا ادب کرتی تھی، کوئی شوہر اپنے گھر پہ آتا تھا تو لوگائی عورت کھڑی ہو کر استقبال کرتی کہ میرے شوہر آئے، کھڑی والا سسٹم ختم ہو گیا۔ ابے تو گھر میں داخل ہوتا ہے با بڑی روٹی اور سبزی میں بڑی بھیری جو ہے کالیوں چپتا بھجو، کیوں کہ آپ عوام موڑا اپن رات 11 بجے 12 بجے 2 بھی آئے 2 بجے آؤ گا کوئی استقبال کری آتا نیند میں کچھ ہوئی کوئی استقبال کرنا ہے تھانے، اگر استقبال کرانا ہے تو مغرب کے وقت گھر آئیے، گرم گرم کھائیے۔ زور سے بولو 12 1 بجے تک 2 بجے تک 3 بجے تک بارے ناڑیاں میں بھٹا کرنے موڑیاں میں بیٹھا اور موبائل چلاوے رات دن ناڑیاں کرنے باسی کو نہ ناک کو کیڑے کر
توبہ کیجیے سچے دل سے. ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم دیر تک ہماری اسلامی ماں بہنیں اور ہماری والدہ محترمہ اور ہمارے والد محترم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ باہر بیٹھیں. آپ کو چاہیے کہ جلدی سے گھر آ جائیں. اور بعض نوجوان تو آج کل ہوٹلوں میں کھاؤن کا عادی بن گیا، اتنا چٹورا ہوا ہے کہ گھر کی روٹی چوکی نہیں لگتی، گھر کی جو ہے سبزی بھی چوکی نہیں لگے. ہائی وے پر جائیں گے کیونکہ آج کل روپیہ کا نہیں ہے، دوست کے دوست جو کھانا کھا لیتے ہیں. گھر بیچاری عورتیں سامان منگاوے تو آوے نہیں، فون جھوم کرے. پارے بیٹا نیتا بنو تو پھرے گھر میں آٹو ہی کون ایسی نیتا گری میں دھوڑ ہے. نہیں، آپ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کا دھیان رکھیے. آقا نے ہمیں تعلیم دی، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے. سبحان اللہ. اور تم سب میں اپنے گھر والوں میں سب میں اچھا ہوں. زور سے بول. سبحان اللہ. آپ گھر کا دھیان رکھیے، یوں نہیں. ارے آپ کو میں تو یہ بات بتاؤں کہ آپ جو ہے 4 بجے ہی اپنے چکن مٹن جو بھی لا کے اپنی بیگم کو دے دو، اور شام کو مغرب کی نماز میں بچے کو ساتھ لے جا کر حضرت کے پیچھے نماز پڑھ کے آ رہا ہوں جب تک کھانا تیار کر لے. نام تو آپ لے لو، کوئی بھی اسٹو بنانا، مٹن بنانا، چکن بنانا، نام تو کیا نام آپ لے لیجیے. جب بن کے تیار ہو جائے دسترخوان پہ کھانا سجائیے اور سب لوگ بھیڑے بیٹھ کے کھانا کھاؤ ماشاء اللہ تعالیٰ. پھر کہو تسلیم یدیک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو، مولا جس نے یہ کھانا بنایا ان کے ہاتھوں کو سلامت رکھو. ایسی دعا کرو گے نا کل اور اچھا کھاؤ گے. دعا کری کہ نہیں؟ اپنی لگائی کے کھانے کی تعریف کری نہیں، مول صاحب برائی کرنے سے فرصت نہیں ملتی. تو ایسی کہو گے پھر. محبتیں بڑھائیے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کیجیے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ گھر میں بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے. عورتوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. آج ہمارا بچہ 15 سال کا ہو گیا، 17 سال کا ہو گیا تو باپ کے بھیڑے نہیں بیٹھ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، دور بھاگ رہا ہے. مولانا صاحب کچھ ایسا تعویذ کر دو. ارے ہوئیو کہیں کہ تو باپ بیٹا تو بھیڑے بیٹھے بات ہی بنتا. کیوں کون بیٹے؟ ارے تم نے الٹا سسٹم تم نے کیا ہے. چھوٹا سا بچہ، آج چھوٹا سا بچہ ہے لیکن شام کے وقت جب پاپا گھر پہ آتے ہیں تو لوگ خود ہی بھی بھگا دے. سب کا میں نہیں کہتا، ارے پاپا تو ہائیوڑا تھاکیوڑا آیا ہے اور تجھے کو کھانا نہیں کھانا دے رہا. تو یہ نہیں کہتا دوڑا ہوئے جناب آپ چھوڑا کیا ہے وہ کہ کبوتر وہ کہیں دوبارے ناٹ جا، پھر کر لایا، پھر اس کو بھگا دیا. تو یہ 15-17 سال تک دن باری راہ کو دوڑاؤتی راہ کو تو اب ڈور مول صاحب ان بات کو دو. آپ اگر چاہتے ہو کہ آپ کی اولاد آپ سے محبت کرے تو آپ ماشاءاللہ اپنے بچوں کو ماشاءاللہ شام کے وقت اس کا پاپا آنے سے پہلے اس کو نہلا دھلا کے اچھے کپڑے پہنا کے تیار کر کے رکھو. شام کو آتے ہی آپ اپنے پاپا کو اپنے ابا کو سلام کرو، ہاتھ چومو، سر پہ رکھاؤ اور پھر بھیڑے بیٹھ کے کھانا کھلاؤ. پھر دیکھنا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ابا ایک دن بھی لیٹ ہو جائیں گے تو بار بار فون کریں گے کہ آپ ابا آئے نہیں کہ ہمیں کھانا کھانا ہے. زور سے بولو. محبتیں ہم خود پیدا نہیں کرتے ہیں. غلط روی سے منازل کا بہت بڑھتا ہے. مسافروں روش کارواں بدل ڈالو. سب لوگوں کو محنت کرنی پڑے گی تب جا کر یہ سسٹم پیدا ہوگا. ورنہ آج کل ہمارے نوجوان کتنے سارے 10 بجے 11 بجے نہیں 2 بجے 3 بجے تک آوے. ایک دن نہ 2 بجے آیا، نہ 3 بجے آیا، نہ 4 بجے آیا، صبح سیدھا اخبار میں چھپیا. اخبار میں آیا بھاسکر پتریکا میں، ارے مولانا صاحب چھوڑے نے تو بہت غلط کام کر دیا، اخبار میں چھپ گیا، کانڈ کر دیا بڑا، یہ ہو گیا کہ تھینکنگ کرو. اب مولانا کیا کرے گا بتائیے؟ مولانا تو بابڑا بول 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 کاغلیو سکھانی کہ تھا کیا. سبھی لوگ کوشش کرو آج کی اس محفل کے سے جب آپ اٹھیں تو سب لوگ نمازی بن کے اٹھے. سبحان اللہ. جب یہاں سے اٹھو تو سب نمازی بن کے اٹھو اور ماشاءاللہ تبارک و تعالیٰ صبح کو جلدی اٹھ کر نماز کا الحمدللہ اہتمام کیجئے اور رات کو عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد جلدی سے سو جاؤ اور صبح جلدی اٹھو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے چہرے پہ نور برسنے لگے گا.
صبح کا کتنا پیارا وقت ہے، پیارا سہانا وقت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیجا دنیا میں. 24 گھنٹے میں سب سے پیارا وقت صبح کا ہے. نبی بھی سب سے پیارا، وقت بھی سب سے پیارا. آلہ فرماتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. نبی تشریف لائے. اس زمانے میں دیکھو عقیقہ کرنا، الحمدللہ آج ہم جو ہے نبی کے غلام ہو کر عقیقہ نہیں کرتے. کوئی بچہ نہیں ہوتا ہے تو لوگ کہیں مول صاحب دعا کرو، حکیم صاحب پوتا بن گیا ہے، پوتیاں 4 ہے، بیٹا نہیں ہے، بیٹیاں ہیں، نواسا نہیں ہے، نواسیاں 5-4 ہے. اگر مولوی صاحب نے، پیر صاحب نے، حضرت نے دعا کری، اللہ نے بیٹا دے دیا، تو خدا کی بندیاں اللہ نے، رسول نے، مولوی صاحب نے، پیر صاحب نے بھلا اور ایک تھاڑی بیلر لے ڈاگ لے چل گیا اور ٹھوکے ڈنکو آیا کہ پوتا آیا. ارے پوتا آیا، بیٹا دیا رحمان نے، راضی کرے شیطان نے. توبہ کرو سچے دل سے. اپنے کو ڈنکا نہیں بجانا، اپنے تو نہلا دھلا کے اچھے کپڑے پہنا کر سیدھے کان میں تک اذان پڑھو، الٹے کان میں تکبیر پڑھو، اور کسی اچھے عالم کو بلا کر تحنیک کراؤ، گھنٹی دلاؤ، زور سے بولو. ہم عالم کا انتظار ہی نہیں کرے آج کل. تو کوئی حاجن ماں، کوئی نماز پڑھنے والی خدا کی بندی، اس سے تحنیک کراؤ. کوئی پاس میں بیٹھا تو اس نے گھنٹی چیپ دے لے، وہی نماز کر پڑھی تو وہی پڑھ لے، کون سا کام کر لے. آپ کسی نیک سے گھنٹی دلاؤ. ہمارے آقا کی بارگاہ میں صحابہ کرام آپ نے ٹابران لاتا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوہا پہ دہن ڈال دیتے. سبحان اللہ. لوہا پہ دہن ڈال دیتے، پھر وہ بچے بڑے ہوتے تو نعرہ لگتا کیا، نبی کا حکم ہو تو کود جائیں سمندر میں، اور جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر. یہ قریش مکہ تو کیا چیز ہے، دیووں سے بھڑ جائیں اور سینہ میں نیزہ بن کر عدو کے سینے میں گڑ جائیں. آج آپا یہ کام الٹا کر کے تھالیاں لوٹ جا، وہ بجا کے ڈیجا بجا. آپا کہ ہمارا بیٹا آپس کون بڑے ہو گیا، ہمارا بیٹا آپس کہیں بڑی، یہ تو پیدا ہوتے ہی لگی اٹھے ڈنکو، وہ تو ناچی اور تھوڑے دن ڈبو تھانے ہی نچاتی. یہ واسطے اپنے کو تو سیدھے رستے چلیے، بچہ لڑکا ہو یا لڑکی. اچھا ایک بات اور ہے، جس کے یہاں لڑکا ہو جائے تو لاڈو بانٹے، اور چھوری ہو جائے نا موڑو 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 کرتا. بھائی کہ چھوری ہوگی تو تھامے ایسی کیا دوری ہوگی. سب اللہ کی نعمتیں ہیں، لڑکا ہو یا لڑکی سب اللہ کی نعمتیں ہیں. ماشاءاللہ بچہ پیدا ہوتے اس کا نام رکھو، اچھا نام رکھو. کتنا اچھا ہو کہ محمد نام رکھا، زور سے بولو. حسن نام رکھ دیا، جس کے گھر میں دن بھر حسن حسن کرے اس کے گھر میں حسن حسن ہوتا ہے. بچی کا نام آمنہ رکھ دیا، جس گھر میں آمنہ آمنہ دن بھر گھر میں کرو گے، نام لو گے، آمنہ آمنہ کہنے سے گھر میں امن چین سکون ہو جاتا ہے. لیکن ہم لوگ حقیقت میں لڑکا ہو جاتا ہے تو عقیقہ نہیں کرتے. نام رکھو، 7ویں دن عقیقہ کرو، اس کے بال منڈاؤ، اور بال منڈا کر اس بالوں کے برابر چاندی صدقہ کرو. اتنا موٹا بال ہو گیا اور بال بھی نہیں منڈا ہوئے کہ نہیں مول صاحب کھاٹو شریف جاؤ تو جاؤ بڑی کھاٹو. ایک بیچارہ بیٹا بیٹی جو ہے وہ رینگ پنپئی کونی، بال بھی ابھی تک پیدائشی بال ہے، کاٹی کونی. بتائیے آپ بتا. بچے بیمار پڑتے ہیں، عقیقہ نہیں کرتے ہو تو صدقہ نہیں ہوتا. بچے بیمار پڑتے ہیں، ہلکا سا سرد ہوا کا جھونکا لگتا ہے، نمونیا ہو گیا، دکھی تو لگیں گئی ہیں لے لے ناٹے ہاسپٹل بفارو دے ہوتا ہے. تو عورتوں کو چاہیے کہ آج ہم جو یہ عقیقہ کرتے ہیں یہ معمولی بات نہیں ہے، نبی کی سنت ہے. زور سے بولیے. آج ہم نے عقیقہ کرنا چھوڑ دیا، لاڈو لاؤ، کٹوریاں لاڈو اور پراتا کی پراتا ہی بنتے. ایک جگہ کسی کے پوتا ہے وہاں صاحب تو 4 لاڈو درمن پرات پہ دیا گئے ہوتے ہیں. میں اٹھو نہ لائی ہوگی نہیں پرات ساتھ ہی لے جاؤں. میں کہ واہ گزب ترقی کری آپ نے، پراتا بنتے. اب کے گرے پوتا ہو ادھر میں کہ کڑا ہے بنتے. تو اب آپ حضرات دیکھیں، ہم جو صحیح کام تھا اس کو چھوڑ دیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا، لڑکا ہو یا لڑکی سب اللہ کی نعمتیں ہیں. ماشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. آج بھی عورتیں حقیقت میں یعنی ٹھائی کو نہیں کہ بچے کا اگر عقیقہ ہو جائے تو بچے تندرست ہو جائے.
اور یہ روز بھاگ بھاگ کے بپارا دیروں میں ہاسپٹل جاوے نا وہ لفڑے ہی ختم ہو جاوے یعنی ٹھا پڑ جاوے نا تو ہاسپٹل زنانہ ہاسپٹل جاؤں کے لیے 2 بکریاں گھر باندھ جائے کھاڑی ہو جاتی ہاں سبھی لوگ کوشش کیجئے کہ عقیقہ کیجئے 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے پھر 7ویں دن نہیں کہ تو زندگی میں کبھی بھی کر سکتے ہیں پوری زندگی میں ہاں مریم پر چلیں مریم پر صرف آتی یہ واسطے کوشش کرو ماشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگ آقا کی سنت پہ عمل کریں ہمارے آقا جب تشریف لائے 7ویں دن عقیقہ کیا حضرت عبد المطلب نے مکے والوں کی دعوت کی کہ آ جاؤ الحمدللہ دیکھیے مکے کے آپ جو ہے والی ہیں اور مکے کے سردار ہیں اور کعبے کے متولی ہیں پورے مکے والوں نے دعوت کھائی اور کہا عبد المطلب سے کہ نام کیا رکھا ہے کہ نام رکھا ہے محمد سبحان اللہ نام تو بڑا پیارا ہے نیا نام ہے کب پیارا نام نہیں نام نیا نہیں بچے کو دیکھ لے نا چاند شرما جائے اتنے خوبصورت ہمارے آقا سبحان اللہ ہے حضرت حسان بن ثابت لکھتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء اور اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں لَمْ يَأْتِ نَظِيرُكَ فِي نَظَرٍ مِثْلِ تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہید دوسرا جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورت اب آپ دیکھیں اس زمانے میں بچوں کو جیسے ہمارے ہندوستان میں کہیں ایسے عرب میں طائف ہے وہاں کی عورتیں آ کے مکے سے بچوں کو لے جاتی اور وہاں ان کو دودھ پلاتی وہاں کی نشو و نما وہاں کا کلچر اچھا ہوتا اور وہاں پیور شدھ عربی بولی جاتی ایک عورت وہاں کی آئی کعبے کے پاس میں عبد المطلب سے ملاقات ہوئی نبی کے دادا سے آپ نے فرمایا تم کون ہو تو میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے تو آپ نے فرمایا واہ واہ خوب خوب 2 خصلتیں ہیں علم بھی اور ساتھ بھی ہے سبحان اللہ خوش ہوئے کیسے آئی کہ بچوں کو لینے کے لیے کہا وہ پہلے بھی عورتیں آئی تھی کہ ہاں ان کے پاس سواریاں تیز چلنے والی تھی اسپیڈ والی وہ آ گئی ہمارے پاس تھاکیوڑی اونٹنی ہے ہوڑے در مدلہ در پرساں 12 گھاٹیاں پار کر کے اپنے پوگیے تو لوگ بچوں کو لے کے بچ بھی آپ تشریف لائیں تو کہا میرے گھر پہ پوتا ہے لے جاؤ گی کب دکھاؤ کہ وہ آمنہ کا گھر ہے جاؤ سیدہ آمنہ کے گھر پہ جا کر دروازہ کھٹکھٹایا سیدہ آمنہ خاتون نے مرحبا کہا اندر لے گئی بچے کو دکھایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سبز کپڑے میں زور سے سبحان اللہ سبز کپڑا زیب تن کیے ہوئے سفید کپڑا آپ کے چہرے پر اڑایا ہوا الحمدللہ جیسے ہی آمنہ خاتون نے نبی کے چہرے سے کپڑا ہٹایا ہے ایسا لگا کہ آسمان کے چاند سے بدلی ہٹ گئی سبحان اللہ نبی کی والدہ محترمہ نے جب نبی کے سینے پہ ہاتھ رکھا تو نبی نے نبوت والی دونوں آنکھیں کھولی تو نور نکلا جو آسمان تک چلا سبحان اللہ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے آمنہ ایسا خوبصورت بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا تو کہا بچہ پسند آ گیا تو لے جاؤ کہ نہیں ابھی میرے شوہر میرے ساتھ میں کعبے گھر میں ٹھہری رہا میں جاؤں گی اپنے شوہر سے پوچھوں گی پھر لے جاؤں گی زور سے بولیے کتنی بڑی بات ہے آج عورتوں کو چاہیے کوئی بھی کام کرے تو اپنے شوہر سے پوچھے مشورہ کرے یہ نہیں کہ جی میں نے جاؤ جاتے موڑی باندھ نہ جاؤ شام رکھے پاپا گڈو کے پاپا ہاں بولو یس میڈم کہ میں نے سوری سگی کر دی کٹے کری کہ جی میں نے کی تو وہ چین کوئی تاچے سگیا کرتی پھر کہ چپلوں میں تھا مس کول دی مس کولہ میں سگیا ہوئے نا تو مہینہ کھانا بھری جا کر آج دیکھ لو حالت یہی ہو رہی ہے یہ واسطے ڈورو ہے نا کاٹ اٹھا کے ہر ایک نہیں باندھ رہا عورتوں کو چاہیے مشورہ کرو بچوں کے دادا دادی سے نانا نانی سے مشورے میں ہمیشہ برکت ہے حلیمہ سعدیہ گئی اپنے شوہر سے کہا ایسا خوبصورت بچہ دیکھ کے آئی ہوں ایسا بچہ دیکھ کے آئی ہوں کہ بول تو صحیح کیسا بچہ دیکھ کے آئی ہے تو کہا ایسا بچہ دیکھ کے آئی ہوں جس کے چہرے میں چاند تیر رہا ہے زور سے بولو سبحان اللہ جس کے چہرے میں چاند تیر رہا ہے تو حلیمہ سعدیہ نے جب تعریف کی تو شوہر نے کہا چلو جب آپ کو پسند آ گیا تو لے کے آ جاؤ گئی کہا آمنہ مجھے بچے کو دے دو آپ نے گود میں لیا ایک پستان سے
کبھی بھی دودھ نہیں آیا، نبی نے لب لگائے دودھ جاری ہو، دوسرے پستان سے دودھ پلانا چاہا، بار بار کوشش کرنے کے بعد بھی یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دودھ نہیں پیتے۔ حلیمہ سعدیہ نے بار بار کوشش کی، نہیں پیا۔ آخر کار دیکھیے اب نبی کیوں نہیں پی رہے ہیں؟ اس لیے کہ حلیمہ سعدیہ کا ایک چھوٹا بچہ دودھ پینے والا اور موجود تھا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے آقا نے ایک سائیڈ سے دودھ پیا، دوسری سائیڈ سے اپنے بھائی کے لیے حصہ چھوڑا۔ گویا کہ نبی عدل و انصاف کا شہنشاہ بن کے آئے اور ہمیں پیغام دیا کہ اس طرح بھائیوں کا حصہ چھوڑو۔ آج کتنے سارے لوگ مولود میں آتے ہیں تو نعرہ لگاتے ہیں نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور کچہری میں جا کے بھائی کا کھیت بھی نہیں چھوڑیں گے، روڈ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ایسی دوگلی پالیسی نہیں چلانی، بس نبی کے سچے غلام ہو تو بھائیوں کا حصہ چھوڑو۔ زور سے بولیے۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں بھائیوں کے لیے ترکے پستہ کریں، دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھ السلام۔ سبحان اللہ۔ بچے کو لے گئی، رات کو سلا دیا، صبح کو اٹھے نا، کعبے کے پاس میں تمبوڑی باندھ آپ بیٹھے سوئے ہوئے تھے۔ صبح کو آپ کے شوہر نے کہا حلیمہ مجھے لگتا کہ بچہ بڑا مبارک ہے۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بچہ اتنا مبارک ہے کہ میرے پستان سے، جس پستان سے کبھی دودھ نہیں آیا، اس نے ہونٹ لگائے، لب لگائے تو دودھ جاری ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ وہ سمجھدار اتنا ہے کہ دودھ ایک سائڈ سے پیتا، ون سائڈ سے، دوسری سائڈ سے نہیں پیتا، کیونکہ ہمارے بچے کے لیے دودھ چھوڑتا۔ زور سے بولو۔ کہا حلیمہ جب لے کے روانہ ہو جاؤ، بچہ بڑا مبارک ہے۔ کہا جائیں گے کیسے؟ اونٹ نہیں تھا، کیوڑی ہے، سفر کیسے ہوگا؟ کہا روانہ ہو جاؤ۔ جیسے ہی حلیمہ سعدیہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا اور سواری پہ سوار ہوئی، جیسے ہی سواری روانہ ہوتی ہے ایک دم تندرست و توانا ہو، پھر وہ سواری چلنے لگی، جنگلوں میں، کوہستانوں میں، بیابانوں میں، سنگلاخ وادیوں میں چلتی گئی۔ جدھر جدھر سے سواری جا رہی تھی پورا علاقہ خوشبو سے مہک گیا۔ حلیمہ سعدیہ کہہ رہی میری سواری خود کہہ رہی تھی بزبان حال، اے حلیمہ میری پشت پہ جو بچہ ہے عام بچہ نہیں ہے، یہ نبیوں کا سردار ہے، یہ ساری کائنات کا مالک و مختار ہے۔ وہ بہت پہلے جو عورتیں جا چکی تھی ان کو بھی کراس کرنے لگی، تو عورتوں نے پوچھا حلیمہ کیا سواری بدل لی ہے؟ آئی تھی جب دھیرے سلو چل رہی تھی اور جا رہی تو اسپیڈ سے چل رہی ہے، کیا سواری بدل لی ہے؟ کہا نہیں نہیں، سواری نہیں بدلی ہے بلکہ سوار بدل گیا ہے۔ میری گود میں بچہ ہے نا، تم یتیم سمجھ کے چھوڑ کے آئی ہو اور میں تمہیں یتیم سمجھ کے لے کے آئی ہوں۔ اب دیکھو پنجابی شاعر نے کہا ہے، اس کو پورے نقشے کو کھینچا، سناؤ ایک پنجابی شعر، آپ لوگ بولی سبحان اللہ۔ آپ اور تو نہیں ہے، آپ نیچے دیکھیے، ہاتھ باندھ کے بیٹھیے، زور سے بولی سبحان اللہ۔ صلی اللہ سبحان اللہ، صلی اللہ سبحان اللہ، صلی اللہ سبحان اللہ، صلی اللہ سبحان اللہ۔ ڈاچی میں ملما بنے گھاٹی کمزور آگے، اللہ کا شکر ہے ہمارے ملک والے بھی چاند پہ پہنچ گئے۔ سبحان اللہ۔ لیکن لوگوں نے ٹھائی کو نہیں تھے تو اب پوجا ہو، نبی تو جھولے میں جھولا جھول رہے تھے اور آسمان کا چاند چمک رہا تھا، نبی نے اشارہ کیا تو چاند جھولنے لگ گیا۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اس ہندی کو پینگا کہتے ہیں پنجابی میں، سن لیجیے ایک شعر۔ اب چائے آپ کے سامنے آ رہی ہے، ماشاءاللہ چائے بھی پیجیے، دھیان بھی دیجیے، میں چائے بند نہیں کروں گا، روک دوں گا تو چائے شربت بن جائے گی، اس لیے آپ چائے بھی پیجیے، دھیان بھی دیجیے، لیکن توجہ ادھر رکھیے، زور سے بولیے سبحان اللہ۔ دیکھو ماشاءاللہ یہ بھی چائے بھی اللہ تعالیٰ کی اسپیشل نعمت ہے جو موجود کے نیچے آ، لیکن ہم بھی منع نہیں کرتے ماشاءاللہ۔ دیکھو لیکن چائے آسام سے مانگائی جاتی ہے، علماء جو پلاتے ہیں یہ طیبہ سے مانگائی جاتی ہے، سبحان اللہ، اور سینوں میں چھپائی جاتی ہے، یہ توحید کی میں ہے جو پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ سنیے یہ شعر، پینگے سو مانگدائی جھولا جھولا بے پے، پینگے سو مانگدائی جھولا جھولا بے پے، سونے
سے بٹھاؤ، اچھی چادر بچھاؤ، سبزی نمبر 7 پکاؤ کہ نائب رسول آ گئے، سبحان اللہ ہے، نائب رسول آ جائے تو ہمارا حال یہ ہو جاتا ہے جس کے گھر میں خود رسول آ گئے، رسولوں کے رسول سید المرسلین آ گئے، تو حلیمہ کیا کہتی ہے؟ پنجابی شاعر نے کہا حلیمہ کر کبھی دیکھے، آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیش علیہ السلام کو قریب کیا اور بولا بیٹا میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، جب تمہیں کوئی دعا کرنی ہو تو آخری پیغمبر کا نام لیجئے، فوراً دعا قبول ہوتی ہے۔ کب وہ کون ہے؟ کب وہ ظاہر میں تو میری اولاد میں سے ہوں گے اور حقیقت میں اللہ نے مجھے بھی انہی کے نور سے بتایا۔ آپ کو کیسے معلوم؟ کہ میں 300 برس تک رویا، اللہ نے میری توبہ قبول نہ کی، ایک دن میں نے ان کا نام لیا تو رب نے فوراً توبہ قبول کی۔ علامہ جامی لکھتے ہیں اگر نام محمد را نہ یاورد شفیع آدم، نہ آدم یافت توبہ، نہ نوح از غرق نجینا، اگر نام محمد آدم علیہ السلام نہیں لیتے تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ لگی ہے تو اسی نام کی برکت سے لگی ہے، زور سے بولیں۔ اب آپ حضرات دیکھیں کہ آقا کی آمد کا وقت قریب آیا، لیکن یہ تذکرہ آج سے نہیں ہو رہا، برسوں سے۔ 1000 سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسا تخت عطا کیا جو ہوا میں اڑتا، اور ماشاءاللہ وہ ہوا میں اڑتا، بڑے بڑے اس وقت کے علماء اولیاء اور تخت پہ موجود ہے، پوری دنیا کے ٹور کے لیے نکلے، ایک زمین آئی اس تخت کو نیچے اتارا اور یہاں سے کہا پیدل چلو۔ یہ کون سی زمین ہے جہاں پیدل چلا گیا؟ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہونا سواری سے نیچے اترنا بھی ادب ہوتا ہے۔ آپ ادھر سے تشریف لا رہے تھے اور اتنے میں موٹر سائیکل سے آپ نیچے اتر کے سائیڈ میں کھڑے ہو گئے، کسی نے کہا ایک تو نیچے اتر گیا، وہ کیا ہاتھ باندھ رکھا، دیکھو مولانا مقیم صاحب آ رہے، میرے استاد ہیں، زور سے بولو سبحان اللہ، وہ میرے والد آ رہے، وہ میرے دادا آ رہے، وہ دیکھو امام آ رہے ہیں۔ اب آپ حضرات دیکھ لو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کبھی کبھی سواری سے نیچے اترنا بھی ادب ہوتا ہے۔ تو تخت سے نیچے اترے اور لوگ پیدل چلے، واپس سوار ہوئے۔ ایک آدمی نے پوچھا حضرت سلیمان علیہ السلام سے سرکار ایک بات پوچھوں کہ پوری دنیا میں ٹور کے لیے نکلے کہیں پیدل نہیں چلے، اس زمین کے ٹکڑے پہ پیدل چلانے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ وہ جگہ ہے، اس کی عزت عظمت حرمت کی وجہ سے پیدل چلایا جا رہا ہے۔ کہ یہ کون سی زمین ہے کہ آج تو یہاں ایک لقب تک صحرا ہے، بیابان ہے، میدان ہے، سنسان میدان، چکیل میدان ہے۔ ایک زمانہ آئے گا آخری نبی تشریف لائیں گے اور وہ مکے میں پیدا ہوں گے اور مدینہ ہجرت کر کے آئیں گے، یہاں ایک شہر بسے گا جس کا نام مدینہ ہوگا، زور سے بولو۔ انہوں نے کہا اچھا وہ کب آئیں گے؟ کہا 1000 سال کے بعد آئیں گے۔ کب آئیں گے بولیے؟ تو آدمی کے سرکار منہ تو ٹھیک چھوڑ دیو، اگر میری زندگی نے وفا کیا تو بس میں ان کا دیدار کروں گا، اور اگر میں پہلے گزر گیا تو میری قبر وہاں بنے گی جہاں شہر مدینہ بسے گا، سبحان اللہ۔ نبی ابھی آئے نہیں ہیں، 1000 سال پہلے دیوانے موجود ہیں، زور سے بولو۔ لوگ کہتے ہیں مولود سجانا، نبی کا ذکر کرنا نئی نئی بات ہے، ارے تھانے ٹھائی کونی، نبی آئے نہیں، ان سے 1000 سال پہلے تذکرہ ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے محفل ایسی سجائی اور لوگوں میں بیان کیا، اے دنیا والوں سنو، میرے بعد ایسا پیغمبر آنے والا ہے، جب وہ تشریف لائیں گے تو قیامت تک انہیں کے نام کا ڈنکا بجے گا۔ تو ایک آدمی کھڑا ہوا اس محفل میں کہنے لگا اے محمد آ جا اور اپنا دیدار کرا۔ ایک عورت کھڑی ہوئی کہنے لگی مبارک ہے وہ ماں جس کی گود میں عیسیٰ روح اللہ کھیلا۔ تو انہوں نے کہا ہاں ہاں میری ماں بڑی مبارک ماں ہے، میری ماں حضرت مریم بڑی مبارک ماں ہے، لیکن میری ماں سے بڑھ کر بھی ایک مبارک ماں اور آنے والی ہے جن کا نام سیدہ آمنہ خاتون ہوگا اور جن کی گود میں محمد رسول اللہ ہوگا۔ دیکھا آپ نے 500 برس پہلے بھی ہمارے آقا کا ذکر ہو رہا ہے۔ آج ہم نبی کی میلاد سجاتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں، محفل سجاتے ہیں تو لوگ مہینوں گھڑے پڑے بھی ہیں، ارے خرچوں میں کھنا پیٹ میں مروڑا تھالے چل رہے،
نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ سن لو کان کھول کر، نبی کی آمد پر پیسہ خرچ کرنا، کسی کو انعام دینا اتنا بڑا کام ہے۔ وہ ابو لہب نے نبی کو ساگن کاکو ایک نمبر بتاؤ چاچو کتنا خوبصورت ہو، انگارے کی طرح تھا خوبصورت ہیں۔ سن لو کان کھول کر، اسلام کے اندر کالا گورا نہیں دیکھا جاتا۔ گورا تو ابو لہب بھی نہیں تھا، انگارے کا باپ تھا، لیکن نبی پر ایمان نہیں لایا اس لیے جہنم رسید ہو گیا۔ اور جو ہے ایک کالا کلوٹا بلال حبشہ سے آتا ہے، حضرت بلال آیا، رنگ تو چاہے کالا ہے، نبی پر ایمان لایا تو جنت کا سردار بن گیا۔ فتح مکہ کے دن بڑے بڑے خاندان والے نیچے رہ گئے اور غلام کو ہمارے نبی نے کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا۔ گورا تو کفن بھی بہت ہوتا ہے، دوڑو دب ہوئے وائٹ اینڈ وائٹ دیکھنے سے وحشت طاری ہو جاتی ہے، لیکن غلاف کعبہ کتنا کالا ہے جس کو کسوہ کہتے ہیں، لیکن دیکھنے سے آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ یہ ابو لہب ہے نا، اس ابو لہب کو دیکھو، مریم بچے خواب میں دیکھا کسی نے کہ تاری کہیں اللہ دے کیوں میں تو بڑھوں آگ لاگے وہ کہ میں نام کو لاگے بتائیے کہا میں تو جل رہا ہوں، کہا کتنے دن جلتا ہے، کہ ایک ہفتے تک جلتا ہوں، اور پیر کا دن آتا ہے تو 2 آنگلیوں میں نے ٹھنڈو میٹھو پانی ملے کہ واہ بھائی اب آتے کیوں ملے؟ وجہ یہ ہے کہ کسی نے آ کے کہا خادمہ نے ارے مبارک ہو تارے بھتیجا ہویا، تو اس نے کھڑے کھڑے کہہ دیا کہ جہجات نے آزاد کر دی 2 آنگلیوں کی ہوئے، جو خادمہ تھی لوٹی تھی اس کو کہا تو آزاد ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سڑے ہوئے کافر کا بھی احسان نہیں رکھا۔ ارے وہ تو بھتیجا سمجھ کے جو ہے اس کو آزاد کیا، اگر نبی سمجھ لیتا تو اللہ کتنا بڑا انعام، نبی مان لیتا تو کتنا انعام دیتا۔ سن لو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر ایسا انعام جو ہے عطا کر دیا، 1 ہفتے تک جلتا رہتا ہے، جہنم کی آگ میں بڑھتا رہتا ہے، پیر کا دن آتا ہے، دن 2 انگلیوں سے ٹھنڈا میٹھا پانی ملتا ہے۔ اس لیے یاد رکھو جو نبی کی آمد پر پیسہ خرچ کرے گا اور اپنا مال لٹائے گا، مال خرچ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جب ایسے سڑے ہوئے مشرک کو کافر کو جب اللہ نے انعام عطا کیا، ہم تو نبی کے غلام ہیں، زور سے بولو سبحان اللہ، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب آپ دیکھیں جب ہمارے آقا کی آمد کا وقت قریب آیا تو حضرت عبد المطلب کعبہ شریف میں تھے، سیدہ آمنہ خاتون اپنے گھر میں اکیلی تھی، وقت ولادت قریب آ رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی آمد کا وقت قریب ہے۔ اب آپ حضرات دیکھ لیجئے، سیدہ آمنہ خاتون نے سوچا آج میرے پاس خاندان قریش کی کچھ عورتیں ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، اتنے میں آپ کا گھر عورتوں سے بھر گیا، سبحان اللہ۔ کہا مبارک ہوئے آمنہ، تیرے گھر میں نبیوں کا سردار آنے والا ہے، کھڑکی کھول کے بعد جھانک کے دیکھ، فرشتوں کی قطاریں لگی ہوئی ہے اور الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کے نغمے بلند ہو رہے ہیں۔ سیدہ آمنہ خاتون فرماتی ہیں جب لاڈلا پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا تو مجھ سے نور نکلا، اور نور کے جھلک کے صدقے میں میں نے مکے میں رہ کر ملک شام کے محلوں کو دیکھا۔ عام عورتوں کی طرح کوئی گندگی نہیں، کوئی آلائش نہیں، صاف ستھرے نبی تشریف لائے، نور بن کے آئے، بالوں میں کنگھی کی ہوئی، آنکھوں میں سرما لگا ہوا، ختنہ شدہ ہے، ناک بریدہ ہے، مشک بار آقا ہے۔ سیدہ آمنہ خاتون کہتی ہیں کہ میرا گھر مشک اور عنبر کی خوشبو سے زیادہ مہک رہا، حضرت نے پورا نقشہ کھینچ کے لکھ دیا، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، منہ پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا۔ سیدہ آمنہ خاتون فرماتی ہیں کہ نبی تشریف لاتے سجدے میں گئے، نبی نے ادھر سجدہ کیا، ادھر کعبے نے مجرا کیا، حضرت عبد المطلب کعبے میں ہیں اور کہنے لگے آپ نے دیکھا کہ کعبہ جھک رہا ہے، عرض کیا مولا آج کعبہ کیوں جھک رہا ہے؟ آمنہ کے گھر کی طرف آواز آئی آج کعبے کا بھی کعبہ آ گیا ہے۔
جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھاؤں کی لطافت پہ لاکھ وسلام. تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا, تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کے گر گیا. سبحان اللہ. اوندھا پڑ گیا, موٹا موٹا دھڑا کعبے میں جی کر سگڑے اوندھا پڑ گیا. صبح کو لوگ 4-4 5-5 مل بیان بیٹھا کرے پاچھا پڑ جاؤ کیوں تھا کہ یو کہیں کہ میں ابھی یہیں پڑیا رہا ہوں. ہاں کیونکہ اب یہاں رب کے سجدے ہوں گے, زور سے بولیے. اب کعبہ, مفتی اعظم ہند سرکار فرماتے ہیں تم آئے چھٹی بازی, رونق ہوئی پھر تازی, کعبہ بھی نہ پھر کعبہ کر ڈالا کا بت خانہ. نبی تشریف لائے تو کعبہ جھومنے لگ گیا. یہ قریش مکہ نے نبی کا پہلا اعجاز دیکھا کہ مکہ شریف کے اندر کعبہ شریف خود 3 دن اور 3 رات تک جھومتا ہی رہا. جھومتا ہی رہا. کیوں کہ نبی کی آمد کی خوشی میں. سبحان اللہ. آج آپ جھوم سلام پڑھنا, جھوم تو لوگ فتوا لگا ہوئے کہتے ہیں کھڑیا کھڑیا سلام کیوں پڑھو, تو تھے پڑھیا پڑھو تو صحیح, لیکن پڑھے کونی خالی لڑے. یاد رکھیے ہم تو کھڑے کھڑے بھی صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں, اتحیات میں بیٹھا بیٹھا بھی السلام علیکم ایھا النبی پڑھتے ہیں, اور رات کو سوتے ہیں تو سوتے سوتے بھی کہتے ہیں میں سو جاؤں گا کتنی میٹھی نعت ہے. میں پوری پڑھتی ہوں جھگڑا چھوڑو, لیکن مجھے سلانا نہیں, مجھے جگانا ہے. آپ توجہ رکھیے, بولیے سبحان اللہ. بلکہ میں کہوں روزانہ پڑھ کے سویا کرو. درود شریف پڑھ کے جو سوتا ہے نا, آقا کا دیدار ہوتا ہے. سبحان اللہ. خالی محفل میں آ کر عشق و محبت کا نعرہ لگانے سے کام نہیں چلے گا. عاشق کا کب پتہ چلتا ہے؟ فجر کی رکعت من اللہ نور, تحقیق کے آ گیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور, وہ کتاب مبین, اور ایک روشن کتاب. یہاں نور سے مراد حضور ہیں اور کتاب سے مراد قرآن پاک. کوئی بھی کتاب پڑھنے سے پہلے روشنی چاہیے, لائٹ چاہیے, پرکاش چاہیے. چاہے سن لائٹ ہو, مون لائٹ ہو, بغیر روشنی کے کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتا. ایسے ہی کتاب پڑھنے سے پہلے روشنی چاہیے. ایسے ہی اللہ نے کتاب کا ذکر بعد میں فرمایا, پہلے نور کا ذکر فرمایا کہ پہلے محبوب کے نور کو مانو, پھر قرآن پڑھو گے تو فائدہ ہوگا. اب بہت سارے لوگ آج قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن اللہ کے نبی کو نور نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں یہ ہمارے جیسے بشر ہیں. یاد رکھو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو نور بن کے آئے. کس انداز سے آئے آپ سماعت فرمائیں تھوڑی دیر, بہت ہی توجہ رکھیں, کیونکہ تقریر دھواں دار ہوگی. صبح لوگ پوچھیں کہ کہیں سنو رہے کہ تقریر تو خطرناک ہی کری, چھاپ نہیں تو وہ والی تقریر نہیں ہونی چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کھوپڑی شریف میں اگر 2 بات بھی بیٹھ گئی تو اپنا بیڑا پار ہے. سبحان اللہ. اس لیے آپ اپنے دماغ میں, اللہ تعالیٰ نے اپنے اتنا بڑا دماغ دیا, کوئی 1 GB 2 GB نہیں ہے کہ ہینگ ہو جائے, اتنا موٹا جیپا دیا ہے نا. اس میں آپ اسلامک پروگرام ڈاؤن لوڈ کیجئے جہاں وائرس نہیں آئے ہوئے. ایسے اچھے علماء سے آپ اسلامک پروگرام ڈاؤن لوڈ کیجئے, اور پھر ماشاءاللہ تعالیٰ الحمدللہ دھیرے دھیرے میموری خرچ ہوتی جائے گی اور دین کا کام ہوتا جائے گا. سبحان اللہ. اس لیے ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب لوگ الحمدللہ, آج بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, دینی مسائل معلوم کرتے ہیں تو علماء کے قریب نہیں آتے, علماء سے نہیں پوچھتے, علماء کی بارگاہ میں نہیں بیٹھتے, بلکہ سیدھا سچ ان کا سگڑوں موٹا مفتی ان کا گوگل پہ سرچ کر لیتے ہیں. یاد رکھیے میڈیکل میں جتنی دوائیں ہیں وہ ہمارے لیے نہیں, الگ الگ مریضوں کے لیے ہے.
اس لیے میڈیکل میں کوئی جا اور دھبسا بربر کھاؤنے لائے گے تو مرنا پڑے. میڈیکل جانے سے پہلے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا. ڈاکٹر چیک جانچ لکھے گا. جانچ کرنے کے بعد آپ کی یہ رپورٹ آئے گی. رپورٹ کے بعد وہ آپ کو ایک دوائی لکھ کے دے گا. وہ دوائی میڈیکل سے لیجئے اور تھوڑی سی دوائی میں ٹھیک ہو جائے گی. سبحان اللہ. ایسے ہی آپ کو کوئی کتاب پڑھنی ہے, کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہے, تو آپ گوگل میں جانے کے بعد بہت سی کتابیں ہیں, بہت سے قرآن پاک کے ترجمے ہیں, وہ سب آپ کے لیے نہیں ہیں. جس طرح میڈیکل میں گھسنے کے بعد موٹا بھر پر اگر دوائیاں کھانے لگے تو مر جائے, ایسے ہی الٹ سلٹ کتابیں پڑھی تو ایمان سے جائے. وہاں جان کا خطرہ ہے, یہاں ایمان کا خطرہ ہے. جان بچانے کے لیے اگر ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہو تو ایمان بچانے کے لیے عالم دین کے پاس جانا پڑے گا. دین مجو در اندر کتب اے بے خبر, دین کو کتابوں میں تلاش مت کر. دین کہاں ملتا ہے؟ علم و حکمت در کتب, دین از نظر. علم اور حکمت تو کتابوں میں, لیکن دین تو نظر سے ملتا ہے. آپ اچھے علماء کے قریب رہیے, علماء کے پاس میں بیٹھیے, ان سے مسائل پوچھئے, اور آپ کو کچھ یاد ہے تو ان کو سنائیے. یہ ہوتا ہے. اس لیے آپ اپنا اگر ایمان بچانا چاہتے ہیں تو موبائل پر کوئی بھی چیز پڑھنے سے پہلے آپ اپنے عالم سے تصدیق کریں کہ مجھے کون سا ترجمہ پڑھنا. ترجمہ آپ لکھو گے قرآن شریف کا ٹرانسلیشن, ترجمہ تو بہت سے ترجمے آئیں گے, لیکن علماء بتائیں گے آپ ترجمہ کنز الایمان پڑھیں. وہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے. سبحان اللہ. آج لوگ گھنا سا اعلیٰ حضرت نے بھی کچھ جانے, وہ بھی نہ پڑھو. اعلیٰ حضرت کو پہچانو. اعلیٰ حضرت 14ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں. بریلی شریف میں ان کی درگاہ شریف ہے. اور سنیں, ایمان دیا ہے خواجہ غریب نواز نے, تو ایمان بچایا ہے امام احمد رضا نے. یہ جتنے بھی لوگ سوال کرتے ہیں نا, درود لگانا, فاتحہ لگانا, سلام پڑھنا اور پھول پیش کرنا, قبر پر گنبد بنانا, چادر پیش کرنا ولی کے مزار پر, پوری دنیا سوال کرتی تھی, جواب اعلیٰ حضرت دیتے تھے. اور اعلیٰ حضرت کو اللہ نے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ آج بھارت میں ان کے نام سے ریل گاڑیاں چلے. بھارت میں ریل گاڑیاں چلتی ہے اعلیٰ حضرت ایکسپریس, بھوج سے بریلی, بریلی سے بھوج, اعلیٰ حضرت ایکسپریس. جو اعلیٰ حضرت سے چڑھتا ہے نا وہ بھی ٹکٹ لے کے اعلیٰ حضرت ایکسپریس پہ چڑھتا ہے. جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے, زور سے بولے. اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی اپنے نبی کے ہی گن گائے, اپنی نبی کے ہی. سبحان اللہ. جیسے وہ شاعر ہوتے ہیں نا کہ فلاں بادشاہ انعام دے رہا تو اس کی تعریف لکھ دی. اعلیٰ حضرت سے کہا نان پارا کا حاکم انعام دے رہا, تھینکی لکھ دیو کہ لکھتے ہیں کرو مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارا نان نہیں, میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے, ہر ایک کسی کے آگے رکھ دو, ہر ایک کسی کو ڈال دو, بس میں تو صرف اپنے نبی کی ہی نعتیں لکھتا ہوں. زور سے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اب بعض لوگ کیا کہتے ہیں, نبی تشریف لائے, 40 سال کے بعد ان کو نبوت ملی, یہ ہے وہ ہے, اب پڑھتے ہیں نہیں. ایک معمولی کوئی ہندی کی چوپڑی پڑھ کھوپڑی خراب ہو جائے. آپ دینی مسائل پڑھیں گے, اچھی کتابیں پڑھیں گے, اچھے علماء کے قریب رہیں گے, تب پتہ چلے گا. تو کہتے 40 سال کے بعد نبی بنے, جب کہ آقا فرماتے کنت نبی و آدم بین الماء والطین, میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہو رہا تھا. وہاں وہ ان کی منزلیں طے کر رہے تھے. اور نبی کب سے ہیں, آپ کا نور کب سے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو بنایا, اور اس نور سے اللہ نے ساری کائنات کو. ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام ہمارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, تو سرکار نے فرمایا جبریل بتا تھاری عمر کتنی؟ آج آپ بڑے بوڑھے لوگوں سے پوچھو گے کہ آپ کی ڈی او بی کیا ہے, تو بزرگوں کے پاس پوچھتے ہیں کہ ڈی او بی کیا, ڈیٹ آف برتھ کیا ہے, آپ کی جنم تاریخ پیدائش کیا ہے,
تو وہ کہیں گے ڈیو بھی ابھی میکنگ ہونا بھائی پانے والی ٹیکسی بڑی جو میں 10 سال کو بتائیے کمال کر دیا. یعنی آپ کو اگر ڈیو بھی میری ڈیٹ آف برتھ دیکھنی ہے تو اسکول بڑی جنا 15 سال کو اور اسکول پر سن لکھ کر جا دے گا. یعنی وہ ایک نشانی بتاتے ہیں کہ یہ بنا. تو جبریل علیہ السلام نے بھی کیا کہا میں یہ تو نہیں جانتا کہ میری عمر کتنی ہے, ہاں البتہ اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں ایک تارا 70,000 برسوں کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا, اس کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا. تو آقا نے فرمایا عزت ربی انا ذالک الکوکب, جبریل مجھے میرے رب کی عزت کی قسم میں ہی تو ہوتا. نور کے عالم میں آقا سجدہ فرماتے, نور کا سجدہ, سبحان اللہ. 70,000 برسوں کے بعد نور کی پیشانی اٹھتی اور جبریل کو تارا نظر آتا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی, پٹا ہے بارہ نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. سبحان اللہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو عام بچوں کی طرح نہیں. دیکھو نبی کی جب آمد ہوئی تو آقا کی آمد سے پہلے ماشاءاللہ بہت کچھ رب نے تیاریاں کی اور اپنے پیغمبروں کو, رسولوں کو بھیجا. پہلے روحوں کی دنیا میں, عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کی روحوں کو جمع کیا, خطبہ پڑھا نبی کی آمد کا, اور پھر ہر ایک پیغمبر نے ہمارے آقا کی آمد کا تذکرہ کیا. جیسے آج ہم جلسہ سجاتے ہیں تو کوئی خطیب آتے ہیں کہتے ہیں میں تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں, اصل خطیب بعد میں آنے والے ہیں. زور سے وہ ہوتا ہی نہیں. پھر تقریر کرتا, پھر کہتا اصل خطیب بعد میں آنے والا ہے, اصل خطیب بعد میں آنے والا ہے. ہر ایک یہی کہتا ہے, لیکن لاسٹ خطیب آ جاتا ہے تو ماشاءاللہ اس کے بعد الحمدللہ وہ یہ نہیں کہتا میرے بعد نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اہل سنت, حضرت مولانا اعظم خان صاحب قادری, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیے میں دیکھو مثال دے رہا تھا, حضرت تشریف بھی سبحان اللہ کہ اصل خطیب بعد میں آتے ہیں, لیکن اصل خطیب جب آ جاتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے میں تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں, اصل خطیب بعد میں آئیں گے, لیکن ان کا بیان ہونے کا کام بھی ڈائریکٹ صلاۃ و سلام بھی ہوتا ہے. اس لیے سن لیجئے ہمارے آقا کے آنے سے پہلے آدم علیہ السلام تشریف لائے اور کہا میں تو تھوڑے عرصے کے لیے آیا ہوں. امام الانبیاء سید المرسلین تو سب سے لاسٹ میں آنے والے ہیں. میرے اردو کے معنی ہم نہیں آوے, آج یعنی ہم نہیں آنے لگے, لیکن جب تک ہمارا نبی دنیا میں نہیں آیا لگایا کی عورتوں کی کوئی عزت و وقت نہیں تھی. نبی تشریف لائے تو عورتوں کے رتبے بلند ہو گئے. مکے کی منڈی میں عورتیں خریدی بیچی جاتی. خود ہمارے ہندوستان میں جس کے پتی کا ندھن ہو جاتا لوگ اس کی پتنی کو اس کے ساتھ ستی کر دیتے, لکڑا میں باڑ دیتے. اور ہمارے آقا کی آمد ہوئی اور ماشاءاللہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آقا کی آمد سے پہلے عورتوں کی اس طرح لوگ بے عزتی کرتے. جس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے کال کوٹری میں ڈال دیتے, 1 سال تک اس میں وہ سڑتی ہے. 1 سال کے بعد اس کال کوٹری سے نکال کر باہر لاتے اور لوگ کہتے یہ بیوہ ہے, یہ ودوا ہے, کوئی سگن کھوٹے ہو جائیں گے, منہ مت دیکھی, جو ایسی حالت. لیکن نبی تشریف لائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ 40 سال کی ایک بوڑھی عورت خدیجہ نام کی, اس سے آپ نے نکاح فرمایا. تو الحمدللہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, حضرت خدیجہ سجے سے آپ نے نکاح فرمایا تو ماشاءاللہ بیواؤں کے رتبے بلند ہو. جس کا لوگ منہ دیکھنا پسند نہیں کرتے, نبی نے 25 سال کے کڑیل کمالے جوان ہو کر بیوہ سے نکاح فرمایا. پوری دنیا کے لوگوں نے کہا
مکے کی دھرتی پر ایک ایسا منشیہ پیدا ہوا ہے، ایک ایسا انسان پیدا ہوا ہے جس نے بیوہ سے نکاح فرمایا۔ آپ دیکھو آج دنیا والے کہتے ہیں ناری کو سمان دلانے والے ہیں، ارے ٹھاکر نے کہیں سے مانے کہ تم سمان دلاؤ گے؟ سمان دیا ہے کالی زلفوں والے آقا نے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بھر لانے والا۔ تب کہا شاعر نے کہ دیش ناریاں کوک رہی تھی، وہ بھی فصلہ سوچ رہی تھی۔ دیش ناریاں کوک رہی تھی، وہ بھی فصلہ سوچ رہی تھی۔ من میں دھیرج رکھتا رکھتا، من میں دھیرج رکھتا رکھتا، او دن بھی دکھلائیو رے۔ ہمارے آقا کی آمد آمد ہوئی اور فارن کی چوٹیوں سے کلمہ حق بلند ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے غریب نواز سرکار ہندوستان میں تشریف لائے تو 90 لاکھ لوگوں کے دلوں میں اسلام کے دیپک روشن ہو۔ اور ماشاءاللہ سرکار غریب نواز کی کرامت بن کر جب مفتی اشفاق حسین صاحب قبلہ نعیم الرحمن جب راجستھان کے دوروں پر چھائے تو دوروں میں رہنے والے بچے حافظ قرآن بن گئے، قاری قرآن بن گئے، عالم دین بن گئے۔ جو بکریاں چراتے تھے اور جو مورو بھائی گیت گاتے تھے وہ نبی کی نعتیں پڑھنے لگ گئے۔ ورنہ ہم لوگ کچھ نہیں جانتے۔ مفتی اعظم راجستھان نے گاؤں گاؤں ڈھائی ڈھائی چپے چپے میں مدرسے قائم کیے اور ایسے علماء تیار کیے۔ زور سے ورنہ ہم لوگ درود فاتحہ بھی نہیں جانتے۔ شب برات کا لوگ شیروں پکا دروازہ کے کونا کے چیپتے تھے کہ بابڑا بوڑھا بڈیرا قبرستان میں آئے تو جیب لیتے، بوڑھا بڈیرا تو کیا جیبتے، کیڑیا مکوڑا جیب لیتے۔ درود فاتحہ بھی نہیں جانتے تھے، لیکن ماشاءاللہ تعالی مفتی اعظم راجستھان نے وہ محنت کی، کوشش کی کہ من میں دھیرج رکھتا رکھتا، من میں دھیرج رکھتا رکھتا، او دن بھی دکھلائیو رے۔ ہمارے آقا کا نام اتنا پیارا نام ہے کہ جو نبی رو نام لے ویلا بھی رو منڈو میٹھو ہو جاوے۔ تیناری بغیر کون گئے مالی، کاندے رکھی ہے کمڑیاں کالی۔ تیناری بغیر کون گئے مالی، کاندے رکھی ہے کمڑیاں کالی۔ نام محمد شہد سمیٹھو، نام محمد شہد سمیٹھو، ہمارے من بھائیو رے۔ دیش عرب را دھورا ماتھے، امرت جل برسایو رے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لب پہ آتا ہے جب نام جناب تو منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب۔ نبی کا نام لوگے تو منہ میں شہد گھل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا دنیا میں تشریف لائے تو نور بن گیا ہے۔ کیا بن گیا ہے بولیے؟ پنجتن پاک کے صدقے میں پورے 5 اور خواجہ کی چھٹی کے صدقے میں 6 کر دو۔ ایک غوث اعظم کی 11ویں کی طرف سے، اور سب مل کر ایک اپنے آقا کے 12ویں کی طرف۔ ایک بات بتاؤں، جو بولے گا اس کے نام کی طرف لگے گا ملا پیچھے بیٹھو تو بھجور تو کیا نیند تک نہیں لگ سکتا۔ محنت تو اپنی کرنے کو پڑے گی نا، اس لیے آپ ذرا سنیں اور ماشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے کیوں نہ نہیں بار بار سبحان اللہ کو اب دھکا کھاٹے سب بند ہو گئی ہے، اب سیلب اسٹارٹ چلے وہ نہیں ہے۔ اس لیے میں جب چپ ہو جاؤں اشارہ کروں گا ہاتھ کا، آپ بولو گے محبوب کی محفل کو، محبوب کی محفل کو محبوب سجا دے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجا دے۔ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو آپ خوش ہو جاؤ، سرکار نے آپ کو بلا لیا۔
نبی نے ہمیں چاہا تو یہاں بلا لیا، ابو بکر صدیق کو چاہا، عمر فاروق کو چاہا تو اپنے پاس کے گنبد خضرا میں سلا دیا۔ زور سے بولو۔ اور جو نبی کی میلاد سجاتے ہیں ان کی قسمت کتنی بلند ہے، سماعت فرمائیں۔ وہ لوگ خدا شاہد، وہ لوگ خدا شاہد، قسمت کے سکندر ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد، قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ جب تک ہمارے آقا نہیں آئے پوری دنیا میں اندھیرا تھا، اور نبی تشریف لائے تو نور ہی نور پھیرے۔ جہاں تاریک تھا، ظلمت قضا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ کہنے لگے ٹال بیٹا۔ سن لیجیے ایک شعر مارواڑی کا، دو شعر ماشاءاللہ آپ لوگ کیونکہ کافی دیر سے نعتیں سن رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر نبی کی نعتیں، تھوڑی دیر نبی کی باتیں۔ سبحان اللہ۔ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے۔ سبحان اللہ۔ دیش عرب را دھورا ماتھے امرت جھڑ برسایوں رے، دیش عرب را دھورا ماتھے امرت جھڑ برسایوں رے، کہ نور نبی جی چمک بیج، نور نبی جی چمک بیج، پریم را بادل چھایوں رے، دین ڈنکا نہ تو نبی کی میلاد سجا سکتا ہے، نہ محفل میلاد میں آ سکتا ہے۔ نبی کی میلاد میں کون آتا ہے، کون نبی کی میلاد سجاتا ہے؟ ایک شعر میں آپ کو سنوں، زور سے بولیے سبحان اللہ۔ ایک بار پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ۔ محبوب کی محفل کو، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ روز چھاپا پڑے، پہلے بڑے بھائی کے برابر چھوٹا بھائی نہیں بیٹھتا، نیچے بیٹھتے تھے، موٹوڑا بھائی صاحب اوپر بیٹھا تھا، بات چھوٹا نیچے بیٹھ جاؤ۔ ابھی تو لوگ برابر بیٹھ جاؤ، ابھی تو بھائی کو چھوڑیے باپ کے برابر بیٹھ جاؤ، اور نہیں اٹھے تو مت بیٹھ جاؤ، یہاں جا جاؤ، کیونکہ ادب اٹھتا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے ہر چیز میں گراوٹ آئی، وعدہ خلافی میں، بات چیت میں۔ چھوٹا بچہ بھی آپ کے سامنے بول جائے گا، پہلے ایسا نہیں ہوتا، لیکن ایک ہی چیز ہے جو ہمیشہ بڑھ رہی ہے، وہ ہے ذکر مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ پہلے گھروں میں چھوٹی چھوٹی میلادیں ہوتی، 2 4 5 10 آدمی بیٹھے ہوتے، بنا مائک کے ہوتے، اور مولود پڑھ، سلام پڑھ، شیرنی لے نکل جاتا۔ اب بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، مائک لگتے ہیں، اور الحمدللہ کئی دنوں پہلے تیاریاں ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ آپ حضرات نے ماشاءاللہ کافی دنوں سے تیاری بھی کی، لائٹیں لگانا، قمقمے لگانا، روشنی کرنا، مائک لگانا۔ یاد رکھیے جس نے بھی جیسی محنت کی، اگر یہ اللہ کے محبوب کی محبت میں ہے، اگر قبول ہو گئی تو انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ نبی کی محفل کو سجانا ہر ایک کے بس کی بات بھی نہیں، کیونکہ بعض لوگ کہے کہ یار میں مولود میں کون گیا تو تھارو کائن ڈوڑ ہے کہ تو مولود میں جائے تو روتا ہی پھر کہ آپ سب لوگ ماشاءاللہ تعالی اپنے آقا کی محبت میں سب لوگ یہاں جمع ہوئے، اور الحمدللہ
کافی دیر سے آپ عشاء کی نماز سے لے کر اب تک نبی کی پیاری پیاری نعتیں، منقبتیں، دین کی پیاری باتیں سماعت فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ محنت رائے گاہ نہیں جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ نیکوں کا نیک ضائع نہیں فرماتا۔ سبحان اللہ۔ اب تھوڑی سی بھی محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا، اور محبت رسول میں جو مال خرچ کیا جائے گا، آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، اپنا ٹائم نکالتے ہیں، یاد رکھیے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے مبارک موقع پر جو بھی روپیہ پیسہ خرچ کرے گا اس کے پیسے میں کمی نہیں آئے گی، تنگی نہیں آئے گی، بلکہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہی جائے گا۔ ایک ہی چیز ہے جس میں ہمیشہ بڑھوتری ہوتی ہے، ورنہ ہر چیز میں گراوٹ آ رہی ہے۔ پہلے لوگ دیشی شدھ دیشی گھی میں ڈال دو، گھی ملا